आए खुदावंद, हमें दुआ मांगना सिखा। मसीह में आप सबको ज़बारिया किंज़ा का सलाम। 11 अक्टूबर बुध का दिन। हमारे लिए आज की तिलावत अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब पहली 4 आयात। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब के 4 बाब से ली गई है, जहाँ हम यूनुस नबी को खुदा से खफा होते हुए देखते हैं, लेकिन खुदा उससे नरमी से पेश आता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि खुदा ने उसे तर्क नहीं किया। खुदा ने नैनवा शहर पर रहम किया। यूनुस नबी इस बात पर कुड़कुड़ाता है। खुदा ने उसे हल्का सा डांटा। रिंड की बेल के मुरझाने पर यूनुस नबी बेताब हो गया। खुदा ने नैनवा पर रहम किया। यूनुस नबी इस बात पर खुदा से खफा हुआ। यूनुस नबी के दिल में इंसानों के लिए कोई मोहब्बत ना थी, इसीलिए वो नैनवा के लोगों के ईमान लाने और खुदा की निगाह में मकबूल ठहरने पर नाराज़ हो गया। यूनुस नबी को डर था कि अगर नैनवा 40 दिनों के अंदर बर्बाद ना हुआ तो मुझे झूठा नबी माना जाएगा और मेरी बदनामी होगी। वो जज्बात की रौ में बह कर मरने की आरज़ू करता है। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले। वो शहर से बाहर जा बैठा। खुदा ने बड़े फजल से उसकी पनाह के लिए बंदोबस्त किया। खुदा ने उसकी ताज़गी के लिए जो इंतज़ाम किया था वो अचानक जाता रहा। खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस रिंड को काट डाला और वो सूख गया। आराम और आसाइश फूलों की तरह आते हैं और बहुत जल्द कट जाते हैं। जब दुख देने वाले हालात
اور لوگ ہمیں خوشیوں سے محروم کر دیں تو صرف صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ خدا دراصل ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 11ویں باب کی پہلی 4 آیات ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ دعا مانگنا مسیحیت کا ایک بڑا اصول ہے۔ دعا خدا کے ساتھ گفتگو کا نام ہے۔ دعا کے ذریعے ہمارا تعلق خدا باپ سے مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ یسوع مسیح کے شاگردوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یسوع مسیح دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خود دعا کر رہا تھا۔ مقدس لوکا انجیل نویس اس بات پر خاص توجہ دیتا ہے کہ مسیح اکثر دعا مانگتا تھا۔ دیگر انجیل نویسوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو اس کے فوراً بعد دعا کر رہا تھا۔ وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت تبدیل ہو گئی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ شاگردوں نے دعا مانگنا سیکھنے کے لیے اس سے درخواست کی۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو شاگردوں میں سے ایک نے عرض کی کہ اے خداوند، دعا کرنا سکھا، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو دعا کرتے ہوئے ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ جب دعا کر چکا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا، اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اگرچہ یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ اس سے عرض کی جائے۔ شاگردوں کی درخواست یہ ہے کہ اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اچھی طرح دعا مانگنا انتہائی مشکل عمل ہے، اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے جو اپنے کلام اور روح کے وسیلہ سے سکھا سکتا ہے کہ ہم کیسے دعا مانگیں۔ یہودیوں کی دعائیں اکثر خدا کی حمد و ستائش پر مشتمل ہوتی تھیں۔ یوحنا نے جو دعائیں اپنے شاگردوں کو سکھائیں وہ مناجات پر مشتمل ہوتی تھیں۔ اب اے خداوند، ہمیں وہ سکھا جو ہم ان دعاؤں کے ساتھ ملا سکیں جن میں ہم خدا کے نام سے برکات مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں وہ دعا سکھائی جو مکمل طور پر مناجات اور التجاؤں پر مشتمل ہے۔ یسوع مسیح نے دعائے ربانی
یعنی اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی۔ مقدس متی اور مقدس لوکا میں دعائے ربانی کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مقدس متی میں ہے ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور یہاں ہے کہ ہمارے روزینے کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر۔ آج کی روٹی آج دے اور کل کے لیے روٹی کل دینا۔ اسی طرح ہم خدا پر لگاتار توکل رکھیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہر روز کی ضروریات اسی دن پوری کرتا ہے جیسی اس روز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور التجا بھی کچھ فرق ہے۔ مقدس متی میں یوں ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور یہاں لکھا ہے اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں۔ مسیحی اصول ہے معافی دو اور معافی لو۔ ہمیں معافی مانگنے اور معافی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں دعا میں خدا کے پاس ایسے آنا چاہیے جیسے بچے باپ کے پاس آتے ہیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا بہت اعلیٰ دعا ہے۔ یہ دعا ایسے مرتب کی گئی ہے کہ اس میں اعلیٰ اور عمدہ اصول شامل ہیں۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا پاپا اعظم مقدس جان 23ویں کو یاد کرتی ہے۔ وہ 1904 میں کاہن بنے۔ کاہن بننے کے بعد کینن لاء میں اعلیٰ تعلیم روم سے حاصل کی۔ 1925 میں آرچ بشپ مقرر ہوئے۔ انہیں پاپائی سفیر بنا کر پہلے بلغاریہ، پھر ترکی اور بعد ازاں فرانس میں خدمات سر انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ 1953 میں کارڈینل اور 28 اکتوبر 1958 میں پاپا اعظم بنے۔ انہوں نے غریبوں، محنت کشوں اور سماج میں رد کیے ہوئے لوگوں کے مقام کے لیے خاص جدوجہد کی۔ انہوں نے 11 اکتوبر 1962 میں مجلس بلوائی، جو ویٹیکن دوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 11 اکتوبر کو ویٹیکن کونسل دوم کا آغاز ہوا تھا۔ یہی دن ان کا یوم یادگار قرار دیا۔ آئیں آج خدا سے دعا مانگیں کہ وہ سچے دل سے دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے اور معافی کے جذبہ سے سرشار کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔